اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خران عزیز، سورۃ الفجر آیا نمبر 15-16 سے متعلق جو ہے ہماری کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ لیکن انسان کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے عزت دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے اور نعمت بخشتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرا اکرام کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جب امتحان کے لیے اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل و خوار کیا۔ تو یہ انسان جو ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ انسان مغرور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عزت دی گئی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کبھی نعمت کے ذریعے اور کبھی انواع و اقسام کی مصیبتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ نہ نعمت کا حصول، نہ مال و دولت کی کثرت، نہ عزت و شہرت یہ انسان کے غرور کا سبب بننا چاہیے اور نہ مصائب، مایوسی اور نا امیدی کا سبب بنے۔ لیکن یہ کم ظرف انسان جو ہے یہ دونوں حالتوں میں مقصد آزمائش کو بھول جاتا ہے اور اپنے اندر یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید نعمت اس کو اس لیے مل رہی ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے، یہ مقرب بارگاہ پروردگار ہو گیا ہے شاید، یعنی پیسے کو اللہ کے قرب کی دلیل سمجھتا ہے، عہدے کو اللہ کے قرب کی دلیل سمجھتا ہے اور عزت و شہرت کو اللہ کے قرب کی دلیل سمجھتا ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں، دی اللہ نے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اس کو بغیر استحقاق کے اس کو نعمت دیتا ہے، تو یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مجھے عطا کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ مال اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مال اللہ کے قرب کی دلیل ہوتا تو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا کے بھیجتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے اکثر انبیاء جو ہیں وہ اس دنیاوی جو مال و دولت ہے اس میں ان کی بنسبت جو کفار ہیں نیچے نظر آتے ہیں، اور کفار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طرح طرح کی نعمات سے نوازتا ہے، لیکن وہ یہ جو نادان انسان ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید پیسے کا آ جانا یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے اور پیسے کا نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلیل ہو جانا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ انسان کو دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور یہی عوام الناس کا خیال ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہوتے بار بار اللہ کو کوستے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس امتحان کو سمجھتے ہیں، البتہ فقر و فاقہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے مشکلات ہیں، لیکن یہ فقر و فاقہ اللہ سے دوری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے انسان کے۔ البتہ یہ جو مال و دولت کا آنا یا نعمات کا آنا اور نعمات کا چھننا، اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں،
جو انسان کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، جس کا قرآن نے یہاں بھی کچھ ذکر کیا ہے، لیکن اس کو کہ مال کسی کو مل جانا، کہ ہر امیر انسان، ہر بادشاہ انسان، ہر جو ہے منسٹر اور ہر جو مال و دولت رکھنے والا ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور ہر غریب اور نادار اللہ سے دور ہے، یہ نظریہ باطل نظریہ ہے۔ اس نظریے کا قرآن کریم کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ مبتلا کرتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے، رزق کی کمی کر دیتا ہے، تو یہ گمان کیا کرتا ہے؟ یہ گمان یہ کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نا امیدی اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے رنجیدہ اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے غافل ہے کہ یہ سب چیزیں تو اس کی آزمائش اور امتحان کے ذرائع ہیں۔ وہ امتحان جو انسان کی پرورش اور ارتقاء کی رمز ہے، اس کے بغیر انسان بلندی کی طرف نہیں جا سکتا، انسان کی پرورش ممکن نہیں ہے۔ یہ امتحان ہی تو ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ کون انسان سچا ہے اور کون انسان فقط زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں کرنے والا ہے۔ اور اسی امتحان میں کامیابی کی وجہ سے ہی اس انسان کو جو ہے نا وہ ثواب کا استحقاق ملتا ہے، اور عذاب کا استحقاق بھی اس کو تب ہی ملتا ہے کہ جب وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں آیتیں خبردار کرتی ہیں کہ نہ تو نعمت کا ورود تقرب خدا کی دلیل ہے، اور نہ ان کا سلب ہو جانا حق سے دوری کی دلیل ہے۔ یہ تو امتحان کی مختلف صورتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہر گروہ کی کسی چیز سے آزمائش کرتا ہے۔ یہ کم ظرف انسان ہیں جو کبھی مغرور ہو جاتے ہیں، کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں کہ آیا نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اعراض کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو کوئی شر جو ہے اس کو مس کرتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو اس وقت لمبی چوڑی دعائیں جو ہے نا وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ یہ مسلسل جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بےتابی دکھاتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ثُمَّ نَزَّعْنَاهَا، اور پھر ہم اس سے وہ لے لیتے ہیں نعمت، مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو مایوس ہو کے ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں علاوہ اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے مسئلے کو مختلف طریقوں سے بیان کرتی ہیں، یہ نتیجہ بھی بخشتی ہیں کہ نعمت سے بہراور ہونا یا اس سے محروم ہونا اللہ تعالیٰ کے قرب یا دوری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جو چیز انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے وہ ایمان و تقوی کا معیار ہے۔ اگر یہ انسان ایمان و تقوی کی دولت سے بہرہ مند ہے اور اس کو ایمان و تقوی کی دولت دی گئی ہے، اب اگر یہ انسان امیر ہے اور سلمان پیغمبر جیسے جو ہے نا بادشاہت پر بھی فائز ہے، تو اس صورت میں بھی یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اور اگر یہ انسان جو ہے وہ ایمان و تقوی نہیں رکھتا، تو گرچہ وہ بالکل اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی انسان اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہٰذا اصل معیار یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے کرامت والا، عزت والا وہ انسان ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہے، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہوئی ہے، جس نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی ہے، جس نے ان تمام نعمات کی حفاظت کی ہے، آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کی، اس کان کی جو اللہ تعالیٰ کی سماعت کی جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں کی، شیطان کے حوالے نہیں کیا، گانوں کے حوالے نہیں کیا، جس نے زبان کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اس کی حفاظت
حفاظت کی، اور اس کے ساتھ لہو و لعاب، جھوٹ تو غیبت اور اس طرح کے تمام گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ زبان کا تقوی، آنکھوں کا تقوی، جلد کا تقوی، سوچ کا تقوی، فکر کا تقوی، ایمان کا تقوی، ظاہر و باطن کا تقوی جس نے اختیار کیا، یعنی ظاہر و باطن کی اس نے حفاظت کی، اللہ کی امانت سمجھ کر حفاظت کی، یہ انسان جو ہے یہ قابل قدر ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہے، نہ کہ یہ کہ فقط ظاہری دنیا کا مال و دولت جو ہے یہ اس کے جو ہے نا اللہ کے نزدیک ہونے اور مقرب ہونے اور صاحب عزت ہونے کی دلیل ہے۔ اور عقلی لحاظ سے بھی انسان دیکھے، مثلا ایک گاڑی ہے تو کیا وہ انسان گاڑی بن جاتا ہے؟ نہیں بن جاتا۔ کیا ایک بہت بڑا محل ہے اگر کسی کا، تو کیا وہ محل وہ انسان ہے؟ تو نہیں ہے، واقع نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے، مثلا ایک گاڑی ہے، وہ جو بھی انسان کو کہیں لے کے جاتی ہے اس کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی انسان کی شخصیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن تقوی کا انسان کی شخصیت کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے یہ اکرام کی وجہ ہے، اس لیے یہ عظمت کی دلیل ہے کہ اس کی شخصیت عظیم ہے، اس نے تمام اچھائیوں کو اپنی روح کا حصہ بنایا ہے۔ اور جو انسان تمام اچھائیوں کو، نیکیوں کو، بلندیوں کو، کرامتوں کو اور ویلیوز کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتا ہے تو یہ واقعاً وہ انسان عظیم ہے۔ مثلا ایک بہت جو ہے نا امیر انسان ہے اور وہ کسی کی بے جا بےزتی کر دیتا ہے تو کوئی عقل مند انسان اس کو نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت قیمتی انسان ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں ٹرمپ نے کئی جگہ لوگوں کی جو ہے نا وہ صحافیوں کی بےزتی کی، کیا عام عقل نے، عام انسانوں نے، عام میڈیا نے جو مسلمان بھی نہیں ہیں، کیا انہوں نے ٹرمپ کو اپریشیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ انسان ہے؟ بلکہ سب نے کہا یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ گھٹیا انسان ہے، یہ انسان کے ضمیر کی آواز ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو وہ بلینئرز ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں ڈالر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ بلندی نہیں ہے، وہ قیمت جو اس کے پاس ڈالروں کی صورت میں قیمتی چیزیں موجود ہیں اس کی روح کو قیمتی نہیں بناتے ہیں، روح کو قیمتی بنانا پڑتا ہے اور اس کی بنیاد ایمان و تقوی ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگوں کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں، خصوصاً ان لوگوں میں جن کی سطح فکری بہت جو ہے نا نچلے لیول کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شاید اللہ کے قرب کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جائے، یا جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل جو ہے وہ ایمان و تقوی ہے، نہ کہ مال و دولت ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ایک لحاظ سے مختلف بت ہیں، اور جو انسان اندر سے قیمتی ہوتا ہے وہ اس چیز کی بنیاد کے اوپر نہ کبھی تکبر کرتا ہے نہ اتراتا ہے، بلکہ ان کے اوپر لا الہ الا اللہ کی تلوار چلاتا ہے۔ مال ہوتے ہوئے بھی وہ ذرا برابر بھی اس کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی، اور اس کے اندر محبت ہوتی ہے تو فقط ایک ہوتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر اگر کوئی محبت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب اور ان کی آل طاہرہ کے صدقے میں ہمیں حقیقی معیار کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسے موہوم مطالب سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے جو لوگوں کے اور کج فہم لوگوں کے دلوں کے اندر جو باتیں آ جاتی ہیں اور وہ ظاہری دنیا کو ہی عزت کی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان و تقوی سے خالی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنی بارگاہ سے ایمان و تقوی کی دولت سے ہمیں سرشار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔